بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہے، کس نبی کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ملک اسرائیل کے وجود تک بنی اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح ملک بابل یعنی عراق کے ایک قصبہ عرب میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل پر نمرود کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود اور اپنی قوم کی توحید کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ اپنی بت پرست قوم اور نمرود کی طرف سے انتہائی مخالفت اور مایوسی کے بعد آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ حضرت سارہ کو لے کر تبلیغ کے سلسلے میں مصر بھی گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ کے سپاہی آپ کو اور حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے حسن و جمال کو دیکھا تو غلط ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے حرم کی حفاظت فرما۔ اسی وقت اس بادشاہ کا ہاتھ لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پہلے کی طرح لکڑی کی مانند ہو گیا۔ اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے اللہ سے کہو کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اس شرط پہ کروں گا کہ تم دوبارہ اگر ایسی حرکت کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلال سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام اور حضرت سارہ کی بڑی عزت اور تکریم کی اور کہا کہ آپ ہمارے ملک میں بے خوف و خطر رہیں، آپ کے جان اور مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، بادشاہ نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی بیوی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیوی کا درجہ دیا، اور انہیں کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ کو جناب ہاجرہ سے حسد ہو گئے اور ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی تبدیل ہو گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکان چھڑائے اور خود واپس حضرت سارہ کے پاس آ کر رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بطن سے آپ علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے شام کے علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام، عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بحیرہ مردار کے قریب صدوم نامی بستی کے علاقے میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر کیا تاکہ وہ ان علاقوں میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں، اور خود آپ علیہ السلام فریضہ دین کے انجام دہی کے جائزے کے لیے وقتاً فوقتاً ان علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ تمام عرب جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اکثر عجم جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیسیٰ اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 244 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل 2 لفظوں سے مرکب ہے، اسرا اور عبرانی۔ زبان میں اسرا کے معنی ہیں عبد اور عید کے معنی ہیں اللہ، تو اس طرح اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ انہی 12 بیٹوں اور ان کے آگے چلنے والی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔